السلام علیکم ناظرین، میں اکثر رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ کیا کبھی میری زندگی میں بھی کوئی ایسا تارا چمکے گا جو میری قسمت بدل دے گا۔ میں ایک بہت ہی غریب اور کشمکش کی زندگی گزارنے والی خاندان کی لڑکی تھی۔ میرا نام رملا ہے اور میری دنیا صرف میری ماں اور ہمارے اس 2 کمروں کے چھوٹے سے کچے مکان تھے متعود تھی، جس کی چھت پر برسات میں ہر جگہ جگہ سے ٹپکنے لگتی تھی۔ میرے والد کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی اور مجھے ان کا چہرہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ میری ماں نے بڑی بے بسی اور تکلیف کے دن دیکھے تھے۔ انہوں نے محلے اور خاندان کے لوگوں کے کپڑے سی کر راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی آنکھیں خراب کر لیں، لیکن مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں شکل و صورت میں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تھی، رنگ گورا تھا اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ محلے کی عورتیں اکثر میری ماں سے کہتی تھیں کہ رملا تو بالکل کسی شہزادی جیسی لگتی ہے، لیکن میری ماں ان باتوں پر خوش ہونے کی بجائے اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج کے اس مادی دور میں صرف خوبصورتی سے بیٹیاں نہیں بیائی جاتیں۔ ہمارے پاس دینے کے لیے نہ ہی تو کوئی جہیز تھا اور نہ ہی کوئی بینک بیلنس تھا، اس لیے میری ماں کو دن رات یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ میری جوان بیٹی کیا بنے گا اور اس کی شادی کس طرح ہوگی۔ پھر ایک دن اچانک ہماری اس چھوٹی اور خاموشی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور میری ماں روز کی طرح مشین پر بیٹھی کسی کے کپڑے سی رہی تھی، جبکہ باورچی خانے میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک ہمارے محلے کی تنگ گلی میں ایک بہت ہی بڑی اور چمکتی ہوئی کالی گاڑی آ کر رکی۔ اس گاڑی کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ پورے محلے کے بچے اس کے گرد جمع ہو گئے اور لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ میں نے بھی باورچی خانے کی چھوٹے سے سوراخ سے باہر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس گاڑی میں سے ایک بہت ہی نفیس اور امیر خاتون اتریں، جن کے ریشمی لباس اور مہنگے زیورات اور دور سے ہی چمک رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کی عورت بھی موجود تھی جو شاید ہمارے محلے کی ہی کوئی طوائف کار تھی۔ وہ دونوں سیدھی ہمارے گھر کے دروازے کی طرف بڑھیں اور انہوں نے کنڈی کھٹکائی۔ میری ماں نے جلدی سے اپنی چادر سیدھی کی اور جا کر دروازہ کھولا۔ جب وہ خاتون اندر آئیں تو ہمارے اس چھوٹے سے سادے کمرے میں جیسے کوئی بڑی روشنی آ گئی ہو۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ شہر کے سب سے بڑے اور مشہور کاروباری خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے شوہر کی بہت سی فیکٹریاں ہیں اور کمپنیاں ہیں۔ میں کمرے کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی اپنی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کو سن رہی تھی اور میرے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ اتنی امیر خاتون ہمارے قریب خانے میں کیا کرنے آئی ہے۔ جب ان خاتون نے اپنی بات کا آغاز کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے کانوں میں کوئی خواب سنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بہت ہی نرمی لہجے میں میری ماں سے کہا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے ایان کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے مجھے صرف شادی کی تقریب میں دور سے دیکھا تھا اور اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر کی بہو بنائیں گی۔ ایان نہ صرف شکل و صورت میں کسی فلمی ہیرو جیسا خوبصورت اور پرکشش تھا، بلکہ وہ تعلیم یافتہ تھا اور اپنے والد کا پورا کاروبار خود سنبھالتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل، شاندار اور آئیڈیل انسان تھا جس سے شادی کرنے کا خواب شہر کی بڑی بڑی امیر لڑکیاں دیکھتی تھیں۔ میری ماں تو یہ بات سن کر بالکل گنگی سی ہو گئی اور ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور ان کی آنکھوں نے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بار بار ان خاتون کو دیکھتی اور پھر اپنے اس غریب گھر کی دیواروں کو دیکھتی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے اور کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ مجھ جیسی غریب اور بے سہارا لڑکی کے لیے رشتہ لے کر آ سکتے ہیں۔ ان خاتون نے میری ماں کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ انہیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، وہ صرف رملا کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہیں اور شادی کا پورا خرچ بھی وہ خود ہی اٹھائیں گی۔ جب وہ خاتون رشتہ دے کر چلی گئیں تو پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں پردے کے پیچھے سے نکل کر ماں کے پاس آئی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ وہ خوشی کے آنسو تھے یا کسی آنے والے سچ کا خوف، یہ میں اس وقت نہیں سمجھ سکی تھی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک اتنی زیادہ نہیں رہی، کیونکہ جیسے ہی یہ خبر ہمارے خاندان اور محلے میں پھیلی، ہر طرف یہ مگویاں اور باتیں شروع ہو گئیں۔ لوگ مبارکباد دینے تو آتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں حسد اور دلوں میں زہر صاف دکھائی دیتا۔
سب سے پہلے میری سگی تائی ہمارے گھر آئی اور ان کا چہرہ اتنی بڑی خبر سن کر بالکل اتر چکا تھا، کیونکہ ان کی اپنی 2 بیٹیاں ابھی تک گھر بیٹھی تھیں اور ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے آتے ہی میری ماں کے سامنے بیٹھ کر چائے کا گھونٹ لیا اور بہت ہی زہریلے انداز میں مسکرا کر بولیں کہ بھابھی مبارک ہو۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ اتنے امیر اور کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اور وہ ایک غریب اور مفلسی لڑکی کے گھر رشتہ کیوں لے کر آئے ہیں۔ دنیا میں تو امیر لوگ ہمیشہ امیروں میں ہی شادیاں کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس لڑکے میں کوئی بہت بڑی برائی یا کوئی عیب ہو؟ وہ انہوں نے تم سے چھپایا ہے۔ تائی کی یہ بات میرے دل میں ایک تیر کی طرح لگی۔ ابھی میں اس بات کو بھلا بھی نہیں پائی تھی کہ محلے کی چند دوسری عورتیں بھی روز ہمارے گھر آنے لگیں اور ہر کوئی اپنی اپنی زبان سے نئے نئے شکوک و شبہات پیدا کرنے لگا۔ کوئی کہتا کہ لڑکے کی پہلے سے کوئی شادی ہو چکی ہوگی اور وہ طلاق شدہ ہوگا، اس لیے وہ اب ایک غریب لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ گزارا کر لے۔ کسی کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکے کا چال چلن ٹھیک نہ ہو یا وہ کسی عادت میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے امیر گھرانوں نے اسے اپنی بیٹیاں دینے سے انکار کر دیا ہو۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز یار آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اس وقت آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، پلیز۔ دن میں میری خالہ نے تو حد ہی کر دی۔ انہوں نے میری ماں کو اکیلے میں لے جا کر کہا کہ بہن تم اتنی جلدی مت کرو، میں نے سنا ہے کہ کچھ امیر لوگ اپنی فیملی کا کوئی برا عیب چھپانے کے لیے غریب لڑکیوں کو نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ غریب لڑکی نہ تو وہ آواز اٹھا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی لڑنے والا ہوتا ہے۔ تم اچھی طرح پتہ کروا لو کہ کہیں لڑکے میں کوئی جسمانی یا ذہنی نقص تو نہیں ہے، ورنہ تمہاری بیٹی کی زندگی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گی۔ ان عورتوں کی باتیں بار بار میرے کانوں میں پڑتی تھیں اور میرے معصوم دل میں وسوسوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہو رہا تھا۔ میں جب بھی رات کو اکیلی سوتی تو تائی اور خالہ کی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگتی کہ یقیناً لڑکے میں کوئی برائی تو ہوگی، ورنہ اتنے بڑے گھر سے رشتہ کیسے آ گیا۔ میں شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا صرف میری خوبصورتی اتنی بڑی کہ ایک کروڑ پتی انسان سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے چلا آیا؟ مجھے اپنے آپ کو مہرے کی طرح لگنے لگا تھا اور میرے اندر کا خوف دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے اس رشتے سے ڈر لگ رہا ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکے میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے، ہم یہ رشتہ منع کر دیتے ہیں۔ میں کسی غریب لڑکے سے شادی کر لوں گی، لیکن مجھے اتنے بڑے محل میں نہیں رہنا چاہا، کوئی گہرا راز چھپا ہو۔ لیکن میری ماں میری بات سن کر غصے ہو جاتی اور کہتی کہ رملا یہ لوگ صرف ہماری خوشیوں سے حسد کر رہے ہیں، وہ لڑکا ایان بالکل ٹھیک ہے اور اس کے گھر والے اتنے اچھے ہیں اور وہ خود اتنا شریف ہے، تم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی قسمت کو لات مار رہی ہو۔ ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے میرے دل کی بے چینی اور گھبراہٹ کی ایک عذاب بنتی جا رہی تھی۔ میرے خاندان کے لوگ جب بھی ہمارے گھر آتے وہ مبارکباد دینے کے بجائے طنزے کے نشتر چلاتے اور وہ کہتے تھے کہ دیکھنا شادی کے بعد رملا کو وہاں کتنی باتیں سننی پڑیں گی اور پتہ ہی نہیں اس لڑکے کا اصل چہرہ کب سامنے آئے گا۔ ان تمام باتوں نے میرے ذہن پر ایسا اثر کیا کہ مجھے راتوں کو ڈرونے خواب آنے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ایک ایسے اندھیرے کنویں کی طرف جب بڑھ رہی ہوں جس کی گہرائی کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ شادی سے ایک دن پہلے جب مہندی کی رسم ہو رہی تھی اور محلے کی لڑکیاں گانے گا رہی تھیں، میں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی بالکل خاموش تھی اور میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میری سہیلیوں نے سمجھا کہ شاید میں شادی کے ڈر سے خاموش ہوں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے کانوں میں خاندان والوں کی وہ مگمگوئیاں گونج رہی ہیں جو تھیں، اس لڑکے میں ضرور کوئی نہ کوئی بہت بڑا عیب ہے جو اتنی جلدی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آخر کار شادی کا وہ بڑا دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ پورا محلہ دلہن کی طرح سجایا گیا تھا کیونکہ شادی کا سارا خرچہ ایان کے گھر والوں نے اٹھایا تھا۔ جب ایان کی بارات ہمارے غریب محلے میں داخل ہوئی تو لوگ دنگ رہ گئے۔ اتنی مہنگی اور شاندار گاڑی تھی کہ پورے گاؤں
پورے علاقے میں میلہ لگ گیا اور میں سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں مبلوط سر و گھونگھٹ اٹھا ڈالے دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن میرا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا اور میرے ہاتھ بالکل برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ جب نکاح خواہ نے مجھ سے اجازت مانگی اور میں نے روتے ہوئے 3 بار ہاں کہا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور عمدہ فیصلہ کر لیا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کا وقت آ گیا اور میں اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میری ماں نے روتے ہوئے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ رملا بیٹی، اب وہ گھر ہی تمہارا اصلی گھر ہے، وہاں جا کر سب کا دل جیتنا اور لوگوں کی باتوں پر کان مت دھرنا۔ جب مجھے ایان کی اس بڑی گاڑی میں بٹھایا گیا تو میرے برابر میں ایان خود بیٹھا ہوا تھا، جس کی شیروانی سے ایک بہت ہی مہنگی اور خوشبودار عطر کی مہک آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی چلاتے ہی بہت محبت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ رملا، اب تم بالکل محفوظ ہو اور تمہیں زندگی میں کبھی کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جادو اور سچائی تھی، لیکن میرے دل کے اندر جو شک اور خوف کا بیج خاندان والوں نے بویا تھا وہ اب بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ گاڑی کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں ایان کا ایک بہت بڑا اور شاندار مال نما بنگلہ واقع تھا۔ جیسے ہی گاڑی اس بنگلے کے بڑے سے لوہے کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی، میری آنکھیں وہاں کی چمک دھمک اور خوبصورتی دیکھ کر کھل رہ گئیں۔ وہاں نوکر چاکر صفیں باندھے کھڑے تھے اور ہر طرف روشنیوں کی برسات ہو رہی تھی۔ مجھے ایان کی ماں اور بہنوں نے بہت ہی پیار اور احترام کے ساتھ گاڑی سے اتارا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے گھر کے اندر لے گئیں۔ گھر کا اندرونی حصہ کسی بادشاہ کے محل سے کم نہیں تھا۔ اونچی چھتیں، قیمتی فن ہاؤس اور ریشمی قالینیں ہر جگہ بچھے ہوئے تھے۔ مجھے سیدھا اوپر کی منزل پر واقع یہ ایان کے اس بڑے اور خوبصورتی سے سجائے گئے کمرے میں لے جایا گیا، جو ہماری شادی کی پہلی رات کے لیے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ کمرے کا ماحول بہت ہی رونمائی اور پرسکون تھا، لیکن میری حالت ایسی تھی جیسے کسی قیدی کو پھانسی کے پھندے تک طرف لے جایا جا رہا ہو۔ جب سب لوگ مجھے کمرے میں چھوڑ کر نیچے چلے گئے اور کمرے کا بڑا سا دروازہ بند ہو گیا تو میں اس بڑے سے محل بستر کے بالکل بیچ میں بیٹھ گئی اور اپنے گھونگھٹ کے اندر سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ میری سانس تیز ہو رہی تھی اور تائی کے وہ الفاظ میرے کانوں میں بار بار ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے کہ دیکھنا، اس لڑکے میں ضرور کوئی نہ کوئی بہت بڑا عیب نکلے گا، ورنہ اتنے امیر لوگ ایک غریب لڑکی کو اپنے گھر کی ملکہ کبھی نہیں بناتے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور ایان کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کے قدموں کی آہٹ سن کر میرا پورا جسم سم گیا اور میں نے اپنی انگلیاں اپنے جوڑے میں سختی سے بھیج لیں اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر کے قریب آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے بہت ہی نرمی اور پیار سے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا، میری اور ایان کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ ایان کے چہرے پر ایک بہت ہی خوبصورت اور سچی مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے احترام اور بے پناہ محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایان کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھیں اور خاندان والوں کے دیے ہوئے سارے زخم ایک ایک کر کے مٹ رہے تھے۔ اس نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا تو مجھے لگا کہ میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جس کو اتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ ایان نے بہت ہی نرمی سے میری پیشانی کو چوما اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں گلاب کے پھولوں کی مہک ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور یہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت اور پاکیزہ الفاظ تھے کہ میں ایک غریب گھر کی لڑکی ہوں اور جو اتنے بڑے محل میں آئی۔ لیکن جب محبت اور قربت کے وہ گہرے لمحات اپنے عروج پر پہنچے اور میں نے پہلی بار ایان کے جسمانی وجود کو اتنے قریب سے محسوس کیا تو مجھے اس کے جسم کی ساخت میں ایک عجیب سی غیر معمولی تبدیلی اور ہچکچاہٹ کا احساس ہوا۔ میں ایک سیدھی سادی لڑکی تھی اور مجھے مردانہ جسم کی اناٹومی یا طبی باریکیوں کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن ایک عورت کی چھٹی جسم بہت تیز ہوتی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ ایان کے جسم کا ایک حصہ عام مردوں کی طرح نہیں تھا اور وہاں سرجری یا کسی پرانے زخم کا ایک گہرا نشان بھی موجود تھا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس جگہ پر گیا اور ایان کے پورے جسم میں ایک چھرچھری سی آئی اور وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے خود کو مجھ سے دور کر لیا
اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شرمندگی اور خوف تھا جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ خاموشی سے بستر کے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور کمبل اوڑھ کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ کمرے میں ایک گہری اور ٹیرونی خاموشی چھا گئی تھی اور میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے کی بڑی سی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، لیکن میرا دل اب بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایان بستر پر نہیں تھا، وہ شاید مجھ سے پہلے ہی اٹھ کر جا چکا تھا۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ اپنا رخسار شیشے میں دیکھا اور رات کا وہ عجیب منظر میرے ذہن میں گھومنے لگا۔ میں نے غسل کیا اور نیا جوڑا پہن کر جیسے ہی کمرے سے باہر قدم نکالا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں کہ پتہ نہیں اب سسرال والے میرے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی میں نیچے سیڑھیاں اتر کر آئی، سامنے کا منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میری ساس جو شہر کی اتنی بڑی امیر خاتون تھی، وہ خود باورچی خانے میں کھڑی میرے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا اور ان کے چہرے پر ایک بہت سی پیاری اور سچی مسکراہٹ آ گئی، انہوں نے دوڑ کر مجھے گلے سے لگایا اور میری پشمانی چومی اور بہت ہی لاڈ سے بولی کہ میری پیاری بیٹی رملا، تم جاگ گئی؟ میں خود تمہارے لیے تمہارا پسندیدہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ رات تم بہت تھک گئی ہوگی، اس لیے میں نے نوکروں سے کہہ دیا کہ کوئی بھی اوپر جا کر تمہیں تنگ نہ کرے۔ ایان کے والد بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے بہت ہی دعائیں دیں۔ سسرال کا یہ بے پناہ پیار، نوکروں کا احترام اور ساس کا یہ ممتا بھرا روپ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں خاندان والوں کی باتیں بھول گئی، لیکن اگلے ہی پل میرے دل کے اندر ایک زوردار جھٹکا سا لگا۔ ایان بھی وہیں میز پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رات والی شرمندگی اب بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ساس نے میرے سامنے طرح طرح کے کھانے لا کر رکھ دیے اور بار بار کہتی تھی کہ رملا، تم اب اس گھر کی ملکہ ہو، تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو دل چاہے مانگو۔ لیکن ان کا یہ حد سے زیادہ پیار اور سسرال والوں کا یہ شاندار رویہ اب میرے دل میں ایک نئے شک کی وجوہات بننے لگا۔ میرے ذہن میں تائی کی وہ بات بار بار تھوڑے کی طرح بجنے لگی کہ دیکھنا رملا، امیر لوگ ایک غریب لڑکی کو اتنی جلد سر پر نہیں بٹھاتے، یقیناً وہ تم سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہے ہیں۔ مجھے اب ساس کا یہ پیار سچا نہیں بلکہ ایک چال لگنے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ سب لوگ مل کر ایان کے اس عیب پر پردہ ڈال رہے ہیں جو رات کو میں نے محسوس کیا تھا۔ وہ مجھے اتنی عزت اور محبت صرف اس لیے دے رہا ہے تاکہ میں ایک غریب لڑکی ہونے کے ناطے اس کا یہ بڑا راز ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر لوں اور کبھی کسی کے سامنے زبان نہ کھولوں۔ اور یہ سوچ کر میرا دل دم گھٹنے لگا۔ ولیمے کی تقریب کا دن بھی وہی تھا جس کی تیاریاں اتنے بڑے محلے میں بہت ہی عالیشان طریقے سے ہو رہی تھیں۔ نوکر چاکر ادھر ادھر سے بھاگ رہے تھے اور پورے بنگلے کو مہنگے اور خوبصورت پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ ساس نے میرے لیے شہر کے سب سے بڑے ڈیزائنر کا تیار کیا کردہ درزی بھاری لہنگا اور ہیرے کا قیمتی سیٹ خود لا کر جب دیا تھا۔ جب پارلر والی خاتون نے مجھے تیار کیا تو شیشے میں خود کو دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہی ہوں میں۔ واقعی کسی شہزادی جیسی لگ رہی تھی، لیکن میرا دل اندر سے بالکل ویران تھا۔ میں کمرے میں اکیلی کھڑی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایان اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ رنگ کے بہت ہی شاندار تھری پیش سوٹ میں ملبوس تھا اور کسی بادشاہ کی طرح لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساخت ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ سازش اور چاہت و صافنت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے بالکل برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بہت ہی نرمی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے لمس سے میرے جسم میں ایک سنسیز دوڑ گئی۔ لیکن رات کا وہ منظر یاد آتے ہی میں بالکل خاموش رہ گئی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی یا مسکرانے کی بجائے نظریں جھکا لیں۔ ایان نے میری اس خاموشی اور سرد مہری کو محسوس کیا اور اس کے چہرے کی رونق مدھم پڑ گئی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں اور ہم دونوں خاموشی سے
نیچے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ جب ہم ولیمے کی ہال میں پہنچے وہاں کی چمک دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شہر کے تمام بڑے بزنس مین اور امیر لوگ وہاں موجود تھے۔ ہمیں ایک ہی بہت ہی خوبصورت اور پھولوں سے سجے ہوئے اسٹیج پر بٹھایا گیا جہاں ہر کوئی آ کر ہمیں مبارکباد دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا پورا خاندان اور محلے کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور میری ماں کی آنکھوں میں مجھے اتنے بڑے اسٹیج پر دیکھ کر خوشی کے آنسو تھے، لیکن تائی اور خالہ کی نظریں اب بھی وہیں پرانا حسد اور زہر برقرار تھا۔ وہ لوگ اسٹیج پر آئے اور میرے ساتھ تصویریں کھنچوائے اور ایان کی بہت تعریفیں کیے۔ جیسے ہی ایان کسی سے ملنے کے لیے اسٹیج سے تھوڑا سا نیچے سائڈ سے ہٹا تو تائی کو میرے پاس اکیلے بیٹھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے فوری طور پر اپنا چہرہ میرے قریب کیا اور بہت ہی دھیمی لیکن زہریلی آواز میں بولی کہ رملا ذرا سچ سچ بتاؤ رات کو کس گزری؟ تائی کا یہ سوال سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں ایک دم شدید شرمندگی اور خوفزدہ ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر تائی کے چہرے پر ایک معنی خیز اور مکارنہ مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میرے کان میں کہا کہ تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ مجھے تو پہلے ہی دن سے پورا یقین تھا کہ اس لڑکے میں کوئی نہ کوئی بڑا عیب موجود ہے، ورنہ اتنے امیر لوگ ایک غریب لڑکی کو اپنے سر کا تاج کبھی نہیں بناتے۔ اب آپ آگے تم جانو اور تمہاری ماں جانے۔ تائی کی یہ باتیں میرے دل میں پھر کسی خنجر کی طرح لگی اور میرا وہم اب ایک سچے خواب میں بدلنے لگا کہ کچھ میں نے رات کو محسوس کیا تھا اور وہ واقعی کوئی بہت بڑا عجیب اور ولیمے کی وہ ایان نے شاندار اپنی اور پاکیزہ قربت تھکاوٹ اور دینے گہری والی محبت تقریب سے جب میرے دل ختم کو ہوئی اندر سے اور ہم موجود واپس ہر ڈر اس اور ہر بڑے شک محل میں اور ہر نما وسوسے بنگلے میں سے پہنچے ہمیشہ تو کے رات لیے کے دھو دیا۔ 12 بج چکے اس تھے۔ کے پیار تائی کی کے وہ شدت اتنی زہریلے سچی اور تھی کہ چبھتے پہلی ہوئے رات کی الفاظ وہ اب بھی عجیب سی میرے کانوں میں ہچکچاہٹ اور گونج رہے تھے، جسمانی ساخت کا لیکن میں نے اپنے دل کو وہ سمجھایا میرے کہ ذہن مجھے سے ان بالکل باتوں پر مہر دھیان ہو نہیں گیا۔ دینا میں اس کے چاہیے۔ میں سینے سے اپنے لگی کمرے میں ہوئی آئی خود اور کو بھاری دنیا کی لہنگا سب تبدیل سے کر خوش کے قسمت اور ایک مکمل عورت ہلکے محسوس کر اور رہی تھی۔ میں خوبصورت نے دل ہی ریشمی دل میں لباس سوچا میں کہ لبوس ہو میری کر تائی اور بستر پر خاندان بیٹھ کے گئی۔ لوگ کتنے میرا جھوٹے دل اور اب حسد بھی ہیں۔ تھوڑے سا وہ گھبرا صرف رہا میری تھا اتنی کہ بڑی پتہ خوشی نہیں اور اتنے آج کی رات اچھے کیا شور ہوگا کو دیکھ اور کر جل ایان کا رہے یہ تھے۔ رویہ میرے ساتھ ایان تو کیسا ہر رہے گا۔ لحاظ سے ایک تھوڑی بہترین، ہی دیر مکمل میں اور ایان شاندار کے کمرے میں انسان ہے۔ داخل ہوا اور اس اس میں نے کوئی اپنے عیب کوٹ کے نہیں۔ بٹن کھولے میری اور تائی اس کی کی سوچ نظریں میں ہی سیدھی مجھ گندی پر ہے پڑیں۔ اور میں اس کے اس چہرے رات پر تھکن کے بہت باوجود پرسکون ایک نیند عجیب ہوئی سا اور سکون اور مجھے لگا محبت تھی۔ کہ اب وہ میری آہستہ زندگی آہستہ چلتا ہوا بستر ہمیشہ کے قریب خوشیوں کے آیا اور محفوظ میرے نہیں سامنے بچے گا۔ بیٹھ گیا۔ اس نے شادی کے بہت بعد ہی نرمی سے یہ میرا دن ہاتھ اپنے بہت ہی دونوں ہاتھوں میں خوبصورت لیا گزر رہے اور تھے اور ساس میری کا آنکھوں پیار، میں ایان کی جھانکتے محبت ہوئے اور اس بولا بڑے کہ گھر کا رملا، آرام میں جانتا ہوں میری کہ زندگی تم کا اس حصہ بن نئے چکے ماحول تھے۔ میں بڑے میں گھر اپنی اور خاندان کے غریب لوگوں زندگی کی کو بھول باتوں کر کی اس وجہ سے دنیا میں بہت پوری پریشان ہو، طرح رنگ چکی تھی۔ شادی کو لیکن میں ابھی تمہیں ایک ہی یقین مہینہ دلاتا ہوں گزرا کہ تھا میری کہ ایک زندگی دن میں تمہاری ایان کی جگہ سے بڑی بڑھ کر بہن کچھ بھی یعنی میری نہیں ہے۔ نند اپنے تم ایک اب سال صرف کے میری بیوی چھوٹے نہیں بیٹے کو ہو لے کر بلکہ چند میرے دنوں کے دل لیے کی رہ مالکن کے ہو۔ رہنے آئی۔ اس کی پورا آواز گھر میں اس اتنی چھوٹے سچائی اور بچے کی مٹھاس تھی چنکار کہ سے میرے گونج دل اٹھا پر اور بوجھ ساس بن اور کر بیٹھے ایان ہوئے۔ اس بچے سے وہم بہت کے پیار کرتے بادل تھے ایک اور لمحے میں میں بھی چھٹ اس گئے۔ معصوم کے اس کے ساتھ بعد کھیل کر بہت ایان خوش میرے ہوتی تھی۔ مزید قریب ایک آ دن گیا صبح کا اور وقت اس تھا، نے میری نند اپنے بہت ہی بچے کو محبت سے غسل مجھے خانے میں اپنی باہوں نہلا میں کر سمٹ کمرے سے لیا۔ باہر نکلی۔ کمرے بچہ کی مدھم بالکل لائٹ ننگا تھا اس اور کا وہ لمس اسے میرے تولیے جسم میں اور روح لپٹانے کو کی چھو رہا تھا۔ تیاری کر رہی تھی۔ رات میں ہمارے اس درمیان راداری سے کامل گزر رہی تھی کہ خلوصات اچانک اور میری بے نظر پناہ اس محبت کی 1 سال کے معصوم بچے کے جسم پر پڑی جو کہ میں اب شادی شدہ تھی اور ولیمے کی رات ایان کے ساتھ مکمل خلوص کے ساتھ گزر چکی تھی۔ اس لیے مردانہ جسم کی بنیاد ساخت اور اب میں ناقف نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس معصوم بچے کے جسم کے نچلے حصے پر پڑی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے پورے جسم میں ایک ایسی سنسنی دوڑ گئی، میرا سر چکرانے لگا۔ اس سے ایک لمحے کے لیے انکشاف میرے دماغ پر بجلی بن کر گرنے لگا۔ میرے ذہن میں ایک دم شادی کی پہلی رات کا وہ پورا منظر کسی فلم کی طرح گونج گیا۔ اس وقت میں معصوم تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا، اور ولیمے کی رات ایان کی بے پناہ محبت اور خمار میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ لیکن اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر مجھے ایک دم ایسا بھیانک اور کڑوی سچائی کا احساس ہوا کہ میرے شوہر کا تو ایک ہی انڈا ہے، وہ عام مردوں کی طرح بالکل نہیں، اور وہ واقعی ادھورا اور نامکمل ہے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے کانوں میں تائی کے وہ الفاظ دوبارہ تھوڑے بن کر بجنے لگے، اس لڑکے میں ضرور کوئی نہ تو کوئی بڑا عیب ہے، ورنہ امیر لوگ غریب لڑکی کو لاتے اور آپ کے آگے باقی تم جانو اور تمہاری ماں پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
میرا پرسکون محل اور ایک سیکنڈ میں اجڑ چکا تھا۔ میری وہ عارضی خوشی اور ولیمے کی رات شروع ہی تھی اور وہ ایک دم مٹ چکی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے ساتھ کائنات کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ ایان نامکمل اور وہ ادھورا ہے، اور اس عیب کو چھپانے کے لیے مجھے اس گھر کی بہو بنایا گیا تھا، تاکہ ایک غریب لڑکی کو کبھی اس خاندان راز کو باہر نہ لے جا سکے۔ میں بستر پر تڑپ رہی تھی اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا ایک انڈے والا مرد کبھی باپ بن سکتا ہے؟ کیا میں اس بڑے محل میں ہمیشہ کے لیے بانجھ بن کر رہوں گی؟ میرا شک ابھی ایک اور پکے خوفناک یقین میں بدل چکا تھا، اور یہاں سے میری زندگی کا وہ ذہنی عذاب شروع ہوا جسے میں نے میری پوری کھلتی کھلاتی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ اس چونکا دینے والے انکشاف کے بعد میری دنیا یکسر بدل چکی تھی، اور میرے دل میں ایک ایان کے لیے محبت بھری تھی، اور وہ اب ہمارے گہرے خوف اور نفرت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میں نے جب بھی ایان کو دیکھتی تو مجھے اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک بہت بڑا فریب نظر آتا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے ایان سے دوری کا اختیار کرنا شروع کر دی۔ نند کے بچے کو دیکھنے کے بعد والی رات جب ایان ہمیشہ کی طرح محبت بھری نظروں سے میری طرف بڑھایا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا تو میرے پورے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا، اور میں نے تڑپ کر اس کا ہاتھ چھٹک دیا، اور ایان میری اس اچانک تبدیلی پر بالکل دنگ رہ گیا، اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور تکلیف کے تاثرات واضح تھے۔ اس نے مجھے پوچھا کہ رملا کیا بات ہے؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ میں نے رخ دوسری طرف موڑ لیا اور بہت ہی سرد لہجے میں کہا کہ ہاں، میرے سر میں بہت تیز درد ہے اور میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ رات میں نے روتے ہوئے جاگ کر گزاری۔ اگلے دن میں نے ایان سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے، اور دن بھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی اور ساس کے پاس بیٹھی رہتی۔ رات کو تب تک کمرے میں نہ جاتی جب تک ایان سو نہیں جاتا تھا۔ اگر کبھی وہ جاگ رہا تھا تو زمین پر بستر پر لگانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی۔ کبھی کہتی کہ مجھے بستر پر کمر میں درد ہوتا ہے، اور تو کبھی کہتی کہ مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے۔ ایان ایک بہت ہی شریف اور احساس انسان تھا، اور اس نے کبھی مجھ پر زبردستی نہیں کی اور نہ ہی کبھی مجھ پر غصہ کیا۔ وہ میری ہر خاموشی کو برداشت کرتا ہوا میرے اس بدلے ہوئے رویے پر اندر ہی اندر کڑکتا ہو رہتا، لیکن اپنی اس جسمانی حالت کی شرمندگی کی وجہ سے شاید وہ خود مجھ سے کھل کر بات کرنے کی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ اور اس دوری کے دوران میرا اصل عذاب ہر مہینے کی تاریخ تھی، جس کا بڑی بے صبری اور خوفی کے ساتھ انتظار کرتی تھی۔ شادی کے 2 مہینے گزر گئے تھے، اور میری ساس اب باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھنے لگی کہ رملا بیٹی، کوئی خوشخبری ہے کیا؟ وہ دادی بننے والی ہیں؟ جب بھی ساس یہ سوال کرتی میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگتے، اور میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی، اور میں اندر ہی اندر سوچتی کہ امی جی، آپ مجھ سے کیا پوچھتی ہیں؟ آپ کا بیٹا تو خود ادھورا ہے، اور وہ مجھے